پاکستان اور آسٹریلیا کے پہلے ٹی 20 میچ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے 7 سالوں کے بعد ٹی 20 میچ آسٹریلیا سے جیتا ہے. یعنی ایک سیریز جو ہوتی ہے وہ جیتنا تو الگ بات ہے، لیکن پاکستان نے ایک میچ ٹی 20 کا وہ بھی 7 سالوں کے بعد جیتنا، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی جیت ہے. کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے تھے کبھی شہین شاہ آفریدی پاکستان کو آسٹریلیا سے میچ ہروا دیتے تھے، کبھی حارث رؤف ہروا دیتے تھے اور کبھی حسن علی ہروا دیتے تھے. لیکن یہ سلیمان علی آغا کی کپتانی کی تعریف کرنا پڑے گی کہ کس طریقے سے انہوں نے بولنگ جو ہے وہ لگائی ہے. حالانکہ شہین شاہ آفریدی کو پہلے اوور میں 10 رن پڑے ہیں، پھر شہین شاہ آفریدی کو اس نے دوسرا اوور نہیں دیا، بلکہ 10 اووروں کے بعد جو ہے وہ شہین شاہ آفریدی کو لے کر آئے ہیں. تب انہوں نے سیم ایوب کو لگایا، اسی طرح اور بولروں کو یعنی اسپنر کو لگایا، لیکن جو ہے وہ شہین کو اوور نہیں دیا. تو اب سلیمان علی آغا جو ہے وہ کافی سمجھدار بھی ہو چکے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ کس کنڈیشن پر کس بولر کو لگانا چاہیے. تو اسی طرح اگر پاکستانی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو سیم ایوب جو ہے وہ مین آف دا میچ میں بنے ہیں، اور جس طریقے سے جس شاندار انداز سے اور خوبصورتی سے 9 لک شاٹ جو ہیں وہ لگائی ہیں، آسٹریلیا کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں. یعنی آسٹریلیا والے بھی سوچتے ہوں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیم جو ہے وہ ہم مانی جاتی ہے، لیکن یہ لڑکا اس طریقے سے شاٹ لگاتا ہے کہ شاٹ لگا کر اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے. یعنی 9 لک شاٹ جو ہے وہ اتنی ہی خوبصورت انداز سے کھیلتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ سیم ایوب کی دیوانی ہے. تو اسی طرح سیم ایوب کی زبردست تعریف بنتی ہے اور اس نے 40 رن جو ہے وہ اپنی بیٹ سے بنائے ہیں. اور بولنگ کی بات کرتے ہیں تو 4 اووروں میں 2 وکٹیں جو ہے وہ سیم ایوب نے نکالی ہے. تو کمال کی پرفارمنس رہی ہے اور بتایا ہے کہ آل راؤنڈر پرفارمنس میں ابھی بھی برقرار ہوں. اسی طرح اگر بات کرتے ہیں کپتان کی تو کپتان نے یہ فیصلہ بہت زبردست کیا ہے کہ خود جو ہے وہ ون ڈاؤن آنے شروع کر دیا ہے. یعنی پہلے بابر اعظم آتے تھے تو وہ اس طریقے سے اس جارحانہ انداز سے نہیں کھیلتے تھے، لیکن جس جارحانہ جس انداز سے کپتان جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو سلمان علی آغا جو ہے وہ بھی 39 رن بنا کر ایسے سمجھو دوسرے ٹاپر پاکستان کے سکورر رہے ہیں. تو زبردست جو ہے وہ پرفارمنس دی ہے. اسی طرح اگر بات کرتے ہیں عثمان خان کی تو اس نے بھی کافی کوئی خاص رن نہیں بنائے، 18 رن بنائے ہیں، لیکن شاندار طریقے سے بنائے ہیں تو تعریف اس کی بھی بنتی ہے. تو میرے خیال سے عثمان خان کی جگہ جو ہے وہ اگر خواجہ نافع کو چانس دیتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا جو ہے وہ طریقہ ہوتا اور رزلٹ بھی ملتا. کیونکہ خواجہ نافع آپ کے پاس ایک ینگسٹر ہے، آپ نے اسے ٹی 20 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کی سلیکٹ کیا ہے، تو آپ نے اسے پہلا ٹی 20 میچ جو تھا وہ ضرور کھلانا تھا. تو میرے خیال سے جو ہے وہ خواجہ نافع کو جو ہے وہ دوسرے ٹی 20 میں ضرور موقع دینا چاہیے. تو اسی طرح اگر بات کرتے ہیں بولنگ کی تو جس طریقے سے جس خوبصورت انداز سے ابرار احمد جو ہے وہ بولنگ کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ پوری پاکستان کی ٹیم میں ایک ہی بندہ ہے جو لاجواب پرفارمنس دیتا ہے. 4 اوور کروائے ہیں، صرف 10 رن کھائے ہیں اور 2 وکٹیں جو ہے وہ نکالی ہے. ایک رن آؤٹ اگر اس کو بھی گنتے ہیں تو 3 وکٹیں جو ہے وہ ابرار احمد کی بنتی ہے. یعنی 10 سکور وہ بھی صرف ایک چوکا لگایا ہے اور 6 رن جو ہے وہ ابرار احمد کو پڑے ہیں. تو کمال کی یہ بولر ہے. اگر پاکستان اس کے ساتھ یعنی ابرار احمد کے ساتھ اگر عثمان طارق کو لگا دیتا ہے تو میرے خیال سے پاکستان جو ہے وہ ٹی 20 میں سب سے خطرناک بولر بن سکتی ہے. کیونکہ ابرار احمد آپ کے پاس اتنا اچھا جو ہے وہ بولر سپنر موجود ہے، اور حسن نواز کی بات محمد نواز کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس سپنر موجود ہے، اور اس کی جو پرفارمنس ہے بیٹنگ سے وہ بھی دھواں دار ہوتی ہے. تو میرے خیال سے پاکستان کو عثمان طارق کو ضرور چانس دینا چاہیے دوسرے ٹی 20 میں. اگر عثمان طارق آ جاتا ہے تو اس سے ایک تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ لاجواب ہے، کیونکہ بیٹسمینوں کے لیے عثمان طارق کو کھیلنا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی جو ہے وہ ایک خطرناک بولر سے خطرناک ہو. جیسے کہ ہم دیکھتے تھے کہ سعید اجمل جو تھے وہ جب بھی بولنگ کروانے کے لیے آتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ وکٹ لے کر جاتے تھے. وہ پاکستان کے ٹاپ بولر میں سے ایک رہے ہیں. تو میرے خیال سے عثمان طارق جو ہے وہ دوسرے سعید اجمل بن سکتے ہیں، ان کی جگہ لے سکتے ہیں. جس طریقے سے جس انداز سے وہ بولنگ کرواتی ہیں، سلو بھی کرواتے ہیں، تو میرے خیال سے وہ بیٹسمینوں کے لیے بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہو جاتا ہے عثمان طارق کو کھیلنا. تو میرے طریقے سے میرے انداز سے جو ہے وہ عثمان طارق اور خواجہ نافع کو دوسرے ٹی 20 میں
ضرور موقع دینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ دونوں ہی اگر دوسرے T20 میں اچھی پرفارمنس دے دیتی ہیں تو میرے خیال سے T20 میں یہ پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اور پاکستان جو ہے وہ ان کو کھلانے میں زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔